بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تفسیر سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ ہماری بات چل رہی ہے سورۃ المائدہ میں، تقریباً 20 پر 6 آیتیں ہم لوگ سن چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت علی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنا دیجیے۔ دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ کھرا کھرا سنا دیجیے۔ کیا ہے واقعہ؟ اللہ فرماتا ہے اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی نذرانہ پیش کیا۔ دونوں نے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں نے نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تم کو ضرور قتل کر دوں گا، ضرور قتل کر دوں گا۔ تو قال انما يتقبل اللہ من المتقین، جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا کہ دیکھو یقیناً اللہ تعالی متقی لوگوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے، متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف قتل کرنے کے نہیں بڑھاؤں گا۔ تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے قتل کرنے کے لیے تو میں تمہاری طرف ہاتھ قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تمام جہان کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں، تمام جہان کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تم مجھ کو قتل کر دو گے تو میں تم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اور کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے ہی سر رکھ لے۔ اگر تم مجھ کو قتل کرو گے میں کوشش نہیں کروں گا، میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی سر آ جائے اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ فتکون من اصحاب النار، تم جہنمی بن جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، فرمایا کہ پھر بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، آمادہ کیا۔ دونوں سگے بھائی ہیں، اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ قتل کر دو۔ حالانکہ اس نے سمجھایا کہ دیکھو قتل کرو گے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اگر تم قتل کرو گے تو میں تمہارے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن یہ سب سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھا، اور پھر اس کا نفس نے ابھارا کہ قتل کر دو، تو فقتلہ، قتل بھی کر دیا، فقتلہ، اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، اب کیا کرے گا؟
قتل تو کر دیا، اب کیسے لاش کو کیسے چھپائے گا؟ تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے گا، کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے گا۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیا میں ایسا ہونے سے بھی گیا گزرا ہوں، ایک کوا کی طرح ہونے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کو دفناؤں کیسے؟ اس سے بھی گیا گزرا ہوں، ایک کوا سے بھی گیا گزرا ہوں، میں ایک لاش کو چھپانا تک نہیں آتا۔ اور کہا کہ اس طریقے سے میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ فاصبح من النادمین، پھر بڑا شرمندہ اور افسوس کرنے والا ہو گیا۔ اب افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ تو قتل تو کر دیا نا۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر یعنی 20/7 سے لے کر کے 30/1 تک کی آیت ہے۔ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ سنائیے، بیٹوں کا، آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ یاد رکھیے قرآنی قصوں میں بہت عبرت ہے، قرآنی قصوں میں بہت عبرت ہے، ادھر ادھر کے بنائے ہوئے قصوں میں نہیں۔ قرآن کے قصوں میں، نبیوں کے قصوں میں، گزشتہ قوموں کے قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ گزشتہ قوم کیوں ہلاک ہوئی، کیوں برباد ہوئی؟ یا تو انعام ملا تو کیوں انعام ملا؟ کون سا کام کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو انعام دیا؟ اور کون سا کام کرتے تھے کہ ان کی بستی بستی ہلاک ہو گئی؟ آج بھی وہی اللہ ہے جو ان کو عذاب دیا تھا، وہی کام ہم کو دہرائیں گے، ہم دہرائیں گے تو پھر اللہ اسی طرح عذاب دے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پچھلے قوموں کا تذکرہ کرتا ہے اور پچھلے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اسی وجہ سے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ یہاں جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے، کیوں قربانی پیش کیے تھے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفسیر کیا ہے، ہم اس کا خلاصے میں 2-4 باتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ خلاصے کے طور پر کہ وہ دونوں حابیل اور قابیل قربانی جو پیش کرنے کی نوبت اس وجہ سے آئی، مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بچے جب پیدا ہو رہے تھے تو پہلے حمل میں ایک بچہ ایک بچی پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں ایک بچہ ایک بچی پیدا ہوتے تھے۔ تو پہلے حمل والے مان لیجئے بچہ اور دوسرے حمل والی بچی کی شادی ہو جاتی تھی، اور پہلے حمل والے کی بچی دوسرے حمل والے کے بچے سے اس طرح سے شادی ہو جاتی تھی۔ تو ایک بار کیا ہوا، حابیل اور قابیل جو پیدا ہوئے تو حابیل کے ساتھ جو ان کے حمل میں بچی پیدا ہوئی ان کے ساتھ اور ان کی، تو قابیل کی جو بہن تھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اسی سے شادی کروں ایک حمل سے۔ اور تو آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تو وہ نہیں سمجھنے لگا۔ تو کہا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ کام کرو، کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرو، جس کی قبول ہو جائے گی وہی شادی کر لے گا۔ تو قربانی پیش کیا گیا، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ اور اس وقت جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آ جاتی تھی اور وہ جو چیز قربانی پیش کیے ہیں وہ جلا کر کے چلی جاتی تھی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو اب اس کو حسد آ گیا، قابیل کو حسد آ گیا، کیا اس کی قربانی قبول ہو گئی؟ اور حسد کی وجہ سے کہا کہ میں تم کو اب قتل کر دوں گا، تم کو اب قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو متقی لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ متقی لوگوں کی
قربانی قبول ہوتی ہے، جو آئندہ ابھی آنے والا نا جو قربانی، تو بہت سارے لوگ قربانی خالی گوشت کھانے کے لیے یا تو نام کمانے کے لیے دیں گے، حالانکہ متقی لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ کوئی کیا کرتے ہیں، بے تحاشا 4-5 بکرے 10 بکرے یہ کاٹ دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، پتہ چلا کہ اخلاص ہی نہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو متقی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، ان کے اعمال سیدھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایسے لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے قتل بھی کر دیا۔ اچھا، یہ زمین پر پہلا قتل تھا، اس زمین پر پہلا قتل تھا، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیری بات لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کیسے قتل کروں، معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کیسے قتل کروں۔ تو کیسے کیا ہوا، معلوم جب اس کو نہیں تھا کہ قتل کروں تو کیا ہوا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کیا ہوا کہ اس کو کیسے بتایا گیا جانور کے ذریعے سے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کے اوپر پتھر رکھ کر مارا، تو دیکھا اچھا اس طرح قتل کرتے ہیں، تو اس نے بھی اسی طریقے سے قتل کیا، اور اس طریقے سے قتل کرنے کے بعد اب کیسے لاش کو چھپائے گا یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اور اس نے اسی طریقے سے اپنے بھائی کو بھی دفنایا۔ تو اس کے بعد کہا کہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ میں کوے سے بھی گایا گزرا ہوں۔ تو دیکھیے، اس زمین پر پہلا قتل عورت اور حسد کی وجہ سے ہوا۔ مسئلہ عورت تھا، اس کو شادی کرنے کے لیے ضد کیا، تب پھر یہ مسئلہ آیا کہ قربانی پیش کرو، اور جب قربانی پیش ہوئی تو پھر حسد کرنے لگا۔ کیا مطلب معلوم ہوا؟ ایک اہم نقطہ کہ دیکھیے، بھائی بھی حسد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی متقی ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے تو دوسرا بھائی حسد کر سکتا ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی حسد کر سکتا ہے، اور حسد اتنا خطرناک ہے، قتل تک لے جا سکتا ہے۔ عورت کا معاملہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ قتل تک لے جا سکتا ہے، اور اسے ہوا بھی۔ اور قتل اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جس کو قتل کیا گیا وہ کسی جہنم میں چلا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ کوشش نہیں کر رہا تھا؟ اس کو بھی تو کوشش کر رہا تھا قتل کرنے کے لیے، ہاں قابو نہیں پایا تو وہ قتل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی قتل کر رہا ہے اور وہ بھی کوشش کر رہا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو بڑا ڈینجر مسئلہ ہے، بہت ڈینجر مسئلہ ہے۔ لیکن ایک بچاؤ کا ذریعہ اپنا رہا ہے اور پھر بھی قتل ہو گیا تو یہ شہید ہو جائے گا۔ تو یہ قتل بہت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے صحیح ہے ان میں، یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھیڑ گئے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ دیکھیے، یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا تھا، گھر کو گھیر لیا تھا، تو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنہ برپا ہوگا، بیٹھے رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی میرے گھر میں بھی گھس آئے اور مجھے قتل کرنا چاہے، تو فرمایا
کہ تو پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا؟ اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تم کو قتل کرنے کے لیے ارادہ نہیں کروں گا۔ ہاں ڈیفینس الگ بات ہے، ڈیفینس کرنا الگ بات ہے، ڈیفینس کرتے کرتے اگر وہ قتل ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی قتل کر لوں گا تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قتل ہوگا تو اس کے گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جس نے قتل کیا اس کو بھی ملے گا، کیونکہ شروعات اس نے کیا۔ یہ صحیح روایت ہے، تو قتل یہ فتنہ کا ایک حد ہے، قتل بہت خطرناک، جب فتنہ ہوتے ہیں تو قتل تک ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابو ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والے، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہو گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے اس آیت پر عمل کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے گھر کو گرا گیا تھا اور ظلماً ان کو قتل کر دیا گیا تھا، باغیوں نے قتل کیا۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور پر سوار ہوئے اور آپ کے ساتھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ، جب لوگوں پر ایسے فاقے جو بھکمری ہوتی ہے نا، فاقے آئیں گے کہ گھر سے مسجد تک آ نہیں سکیں گے لوگ، ایسے فاقے ہوں گے، غربت کھانے پینے کے اتنے لالے پڑ جائیں گے کہ لوگ گھر سے مسجد تک آ نہیں سکیں گے، تب تم کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو میرے رب اور میرے رسول کا حکم ہے۔ دیکھیے، میرے رب اور میرے رسول کا حکم ہے، میں وہی کروں گا۔ تو فرمایا اب ان کو معلوم نہیں کہ میرے رب اور رسول کا کیا حکم ہے، یعنی گویا کہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا حکم اس وقت کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو، یعنی فتنے کے وقت صبر کرنا بڑا کمال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپس میں خون ریزی ہوگی، اتنا قتل ہوگا کہ یہ جو ریت میں پتھر ہوتے ہیں وہ بھی پتھر ڈوب جائیں گے لوگوں کے خون سے، اتنا قتل ہوگا، تم اس وقت کیا کرو گے؟ ابو ذر بتاؤ اس وقت کیا کرو گے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، دروازہ بند کر لو، گھر میں بیٹھ کر کے دروازہ بند کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی سواری پر میں بیٹھا ہوں، اگر میں اتروں نہیں تو یعنی میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بیٹھے رہوں اور ان سب کے بارے میں سنتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جاؤ اپنے جن لوگوں کے پاس سے ہو تم وہاں چلے جاؤ۔ اور پھر عرض کیا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیار ہی کیوں نہ لے لوں، ایسے وقت میں ہتھیار ساتھ میں لے لوں۔ فرمایا پھر تو تم انہی میں شامل ہو جاؤ گے، پھر تو تم اسی میں شامل ہو جاؤ گے جس سے قتل وغیرہ ہوگا نا۔ اگر کوئی ہتھیار لے لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم بھی اسی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں کہ اس وقت اپنے تلوار کو پتھر پر مار دو، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ پتھر پر مار دیں گے تو تلوار کی تیز ختم ہو جاتی ہے نا، اپنے تلوار کی تیز کو ختم کر ڈالو۔ یہ اتنا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس وقت کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دیکھوں کہ تلوار چمک رہی ہے اور ان کی چمک میری آنکھوں پر پڑ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے منہ پر کپڑا ڈال دو۔ دیکھیے، اپنے منہ پر کپڑا ڈال لو تاکہ تلوار کی چمک بھی دیکھ نہ پاؤ۔ تو یہ بات ہے۔ اور کہا کہ اگر کوئی اس طرح قتل کر دے پھر بھی تو اس کا اور تمہارا گناہ اپنے سر لے لے گا، یعنی
تمہارا گناہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم بھی کوشش کرتے اس کو قتل کرنے کے، جو تم کو گناہ ہو سکتا تھا وہ اس پر چلا جائے گا، اس پر چلا جائے گا۔ تو یہ قتل بڑا خطرناک ہے، اور قتل کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہی حسد، بغض، کینہ، کپٹ، نفرت اور عورت، اور پھر فتنہ جب برپا ہوگا تو پھر بڑا خطرناک قتل ہوگا، پھر بڑا خطرناک قتل ہوگا۔ تو یہ باتیں ہیں، اور بہت کچھ اس کے اندر اور باتیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے بندے کو فتنے سے بہت دور رہنا چاہیے، فتنے سے بہت دور رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو نصیحتیں، عبرتیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ورنہ دیکھیے افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، افسوس کے علاوہ بندہ بعد میں افسوس کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قتل جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک سبب ہے، قتل جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک سبب ہے۔ اور دیکھیے انسان حسد میں آ کر کے جانور سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ افسوس کرتے ہوئے کہا نا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے جانور سے بھی سبق سکھا دیتا ہے۔ انسان کو جانور سے بھی اللہ تعالیٰ سبق سکھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بھی قرآن مجید میں مثال دیا۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دیا، جانو یہ قرآن مجید میں ہے۔ کن لوگوں کو جانتے ہیں؟ کہا کہ جو لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، منمانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے۔ اور کہا کہ ان پر بوجھ ڈالو یا نہ ڈالو، ہانپتے رہے گا کتا، ہانپتے رہتا ہے کتا، ان بوجھ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے وہ ہانپتے رہے گا۔ خواہش پرست لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، خواہش پرست لوگ اپنے دل کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنے دل کی بات جو چاہا وہ کر رہا ہے، وہ کتے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بات کو ذکر کر کے انسان کو نصیحت دینا چاہتا ہے، انسان کو نصیحت دینا چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے جیسے کفر کر کے انسان زمین کے جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اسی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیتوں میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے، بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل شروع کیا تو اس زمین پر جتنے بھی لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کا گناہ میں سے کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا۔ اسی وجہ سے کوئی خطرناک کام ابھی کوئی شروع کرے تو اگر کوئی اس کا دیکھا دیکھی اس کام پر چلا جائے، گناہ کا کام ہے، تو اس کو تو اس کے شروع کرنے کا گناہ ملے گا، دوسرے لوگ جتنے بھی لوگ عمل کریں گے ان لوگوں کا بھی گناہ اس پر آئے گا۔ تو اتنا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے فتنوں سے بچائے اور ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، نصیحت پکڑنے کی توفیق دے، قرآن مجید کے قصوں کو جس طریقے سے سمجھنے کا حق ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔